شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں انشاءاللہ العزیز ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو بھرپور معلومات فراہم کریں۔ صحابی کے لغوی معنی کیا ہے؟ صاحب کے لغوی معنی دوست، ساتھی، یار، مالک، مختار یا بادشاہ وغیرہ کے ہیں۔ یہ لفظ تنظیم کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس طرح صاحب رسول کا مطلب ہے رسول اللہ کے مومن دوست یا ساتھی۔ اس لیے صحابی کے لغوی معنی رسول اللہ کے مومن دوست یا ساتھی یا ہم مجلس ہیں۔ محدثین، علماء و سیرت نگاروں کے مطابق صحابی اسے کہا جاتا ہے جسے ایک عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشست و برخاست کا موقع ملا ہو۔ حضرت سعد بن مسیب نے صحابہ کی تعریف اس طرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اسے کہا جائے گا جس نے ایک دو غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو یا کم از کم سال یا 2 سال تک رسول اللہ کے ساتھ رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابی صحبت سے مستحق ہے، مگر صحبت کی مخصوص مقدار سے مستحق نہیں، بلکہ اس کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جا سکتا ہے جو کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ حضور کے ساتھ رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ خصوصاً اس شخص کو صحابی کہا جا سکتا ہے جو کسی کے ساتھ کافی عرصے تک رہا ہو۔ صحابی کی جمع صحابہ ہوتا ہے۔ ابو الحسن صحابی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک صحابی وہ ہے جو اتباع کے انداز میں رسول اللہ کے ساتھ طویل عرصے رہا ہو، آپ سے علم حاصل کیا ہو۔ جن لوگوں نے اس کے بغیر آپ سے طویل صحبت اٹھائی، علم تو حاصل کیا لیکن طویل صحبت نہیں اٹھائی، وہ صحابی نہیں۔ جیسے وفود میں آنے والے لوگ، امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور علی رحمۃ اللہ بن مدنی صحابی کسے کہتے ہیں؟ ان تینوں محدثین اور بعض دوسرے محدثین کے مطابق صحابی ان لوگوں کو کہا جا سکتا ہے جنہوں نے حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، بلکہ آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری نہیں، صرف ملاقات کرنا کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر مسلمان صحابی ہے جو 1 مہینہ، 1 دن، 1 لمحہ بھی حضور کی صحبت میں رہا ہو۔ صحابہ کی تعداد معلوم نہ ہو سکی کیونکہ اپنی دینی مشاغل، جنگی معرکوں اور بعض دوسرے وجوہات کے بنا پر خود صحابہ بھی اپنی تعداد اور نام محفوظ نہ رکھ سکے۔ اکثر صحابہ صحرا نشین، بدوی اور گمنام تھے۔ ابتدا میں صحابہ کی تعداد کم تھی، ہجرت مدینہ تک اس میں کافی اضافہ ہوا۔ غزوہ بدر میں یہ تعداد 313 یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئی، بعد میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ فتح مکہ میں یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ حجۃ الوداع میں 13,000 بتائی گئی ہے اور رسول اللہ کے وصال کے وقت یہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ جب رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی گئی تو 1500 صحابہ کے نام سامنے آئے۔ چنانچہ اس حدیث کا زمانہ تعین نہیں، اس لیے مختلف آ رہا ہے۔ یہ جنگ احد کے موقع پر دیا گیا، بعض نے کہا کہ غزوہ خندق کے موقع پر، بعض نے کہا صلح حدیبیہ کے موقع پر دیا گیا۔ صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ بے شمار خوبیوں اور صلاحیتوں کے حامل تھے جن کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے پر امتیاز حاصل تھا۔ کتب الحدیث اور دیگر کتب کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور خصائل سامنے آئے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں: ایثار کے پیکر، مالی و جانی ایثار و قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اتحاد و تعاون، باہمی اخلاص اور
پیار و محبت کا بہترین نمونہ تھے۔ اللہ پر اعتماد و یقین کرنے والے اور اس کے فضل و احسان کے طلبگار، عبادت و ریاضت و اعمال و افعال میں ثابت قدم رہنے والے، شخصی وجاہت، قوت ارادی، سخاوت، فیاضی، عدل و انصاف جیسی خوبیوں کے حامل صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہیں۔